الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التکاثر مکیہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں غافل بنا دیا کثرت طلبی کی حوث نے، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے، پھر ہاں تم ان قریب جان لو گے. سامعین، آج ہماری سورۃ التکاثر کی آیت مبارکہ نمبر 4 اور تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. سامعین، یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کے مصحف کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے جو اس کا نمبر ہے وہ 102 ہے، 102، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 16واں ہے. یہ 16ویں سورت ہے جو آقا کریم علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اس میں گرامی سورۃ التکاثر کا اس کی پہلی آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر. اب تکاثر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکاثر کا معنی عربی زبان میں یہ ہے کہ کسی چیز کی کثرت ہونے پر فخر کرنا، یہ تکاثر کہلاتا ہے. جیسے تفاخر لفظ ہے باب تفاعل سے عربی گرامر میں، اسی طرح تکاثر یہ بھی باب تفاعل سے ہے گرامر کے لحاظ سے، اور یہ کسی چیز کے کثرت کے معنی میں آتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں التکاثر سے مراد عرب کے وہ دو قبائل ہیں جو اپنے مال و زر، اپنے خاندان کے لوگوں کی کثرت اور اپنے غلاموں کی کثرت کی بنیاد پر مکہ مکرمہ میں فخر کیا کرتے تھے. اس بنیاد پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی الہاکم التکاثر. اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہا ہوں. آپ نے پھر ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہا ہوں. بس جو شخص سورہ تکاثر کو سن کر وہ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو ضروری فرما دیا اور اس کو دوزخ سے محفوظ فرما دیا. اب ظاہر ہے اہل عرب تو چونکہ ان کی زبان تھی وہ سمجھتے تھے اور وہ قرآن پاک کے اسرار و معانی کو اپنی زبان کی گہرائی کے ساتھ بھی سمجھتے تھے. تو جو ہی آقا کریم علیہ السلام نے تلاوت فرمائی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. آپ یہ آخر تک یہ آیات جب آپ نے تلاوت فرمائی تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو زار و قطار رونے لگے، اور ان میں سے چند ایک بہت ہی چند محدود لوگ وہ تھے کہ جو نہ روئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے. جب آپ علیہ السلام نے اس کی تلاوت مکمل فرما لی، یہ صحیح مسلم اور بخاری میں حدیث ہے. اس کے بعد ان صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں پھر اس کی تلاوت کرتا ہوں اور تم کوشش کرو کہ تمہارے دل کے اندر خوف خدا آئے اور تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں تاکہ اس سورت کی تلاوت مکمل ہو، اللہ تمہارا نام جنتیوں میں شامل فرما دے. یہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے سورۃ التکاثر، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے اس کو کثرت سے تلاوت کیا کرو. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم و بخاری کی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ روزانہ 1000 آیات تلاوت کیا کرو. اب یہ بہت لمبا وظیفہ ہے اور بڑا مشکل وظیفہ ہے. 1000 آیت
روزانہ تلاوت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سلام ہو بار آپ جو فرمائیں گے آپ کے حکم سے تو ہم پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں، لیکن 1000 آیات کی تلاوت کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کون یہ 1000 تلاوت روزانہ آیات کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس سورۃ التکاثر نہیں ہے؟ فرمایا وہ 8 ایسے تلاوت کر لیا کرو، اللہ تمہیں 1000 آیت کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے. اب اس سے مراد یہ قدر نہیں ہے کہ صرف سورۃ تکاثر پڑھی 8 آیتیں اور 1000 آیتوں کا ثواب نہیں. ان آیتوں کا پڑھنے کا ثواب 1000 کا اسی کو ملے گا جو آقا کریم علیہ السلام نے پریکٹیکلی صحابہ کے سامنے کر کے دکھایا اور 2 دفعہ ارشاد فرمایا. فرمایا کہ جب میں یہ تلاوت کروں تو تم میں سے ہر ایک شخص کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ نکلیں، جھلیاں لگ جائیں. تو ظاہر ہے آنسو ایسے تو نہیں نکلتے، کس بنیاد پہ نکلتے ہیں؟ یہ انسان کے جب یہ تمہارے اندر کو ہلائے اور تمہارے اندر یہ فخر، تکبر، غرور کی لعنت تمہارے دلوں سے نکل جائے اور تمہارے دلوں میں عجز و انکسار، عاجزی اور یہ تصور آ جائے کہ اس کائنات میں سب سے چھوٹا تو میں. اگر تو تمہیں یہ نصیب ہو جائے یہ ذوق، صرف بعض لفظوں کی تلاوت سے نہیں ملے گا ثواب، یہ بات سنو. شرط وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمائی اور صحابہ کرام کو اپنے سامنے اگر ایک بار جس کے آنسو نکلے فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر میں پڑھتا ہوں اور تم دوبارہ کوشش کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر ان الفاظ کا ایسا خوف اور اس مالک کی ذات کی محبت اور اس کا خوف وہ ایسا بیٹھ جائے کہ تمہیں یہ الفاظ تلاوت کرتے ہوئے تم اپنی اصل حقیقت کو سمجھ سکو اور اس کا ادراک حاصل کرو. ظاہر ہے پھر ہی قرآن کے جو ایک قرآن کا ظاہر ہے پھر اس کا باطن، اور جب تک قرآن پاک کو روحانیت کے ساتھ پڑھنا پڑھا جائے تو ظاہر ہے قرآن کو فائدہ نہیں دے گا. اور یہ یہاں پہ جو فرمایا جانا کہ میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کس کی آنکھوں سے آنسو گرتے، جن کے نہیں گرے فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور دوبارہ کوشش کرتا ہوں. تو کیا تھا اس کا براہ راست تعلق انسان کی روح اور قلب و جگر سے تھا. اور فرمایا جب تک وہ حاصل نہیں ہوتا فائدہ کوئی نہیں. تو لہذا یہ قیامت تک کے لیے، یہ ہم سب کے لیے اور ہمارے بعد بھی آنے والے لوگوں کے لیے یہی حکم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کو اس قدر توجہ اور اہتمام کے ساتھ اور ڈوب کے پڑھو کہ تمہارے الفاظ تلاوت ہو رہے ہوں، ساتھ آنسو اس کا سہارا اور اس کی نشانی اور اس کی تفسیر کی صورت میں گر رہے ہوں. تو فرمایا پھر مبارک ہو تمہیں اللہ اس 8 آیتوں کے بدلے میں 1000 آیات کی تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وجہ کیا ہے؟ کیا الفاظ کیا ایسے؟ کیوں اتنا بڑا درجہ اور 1000 آیت کے برابر ثواب کیسے مل گئے؟ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب قبیلہ ہے، جہالت کا دورہ ہے، نسل پر فخر ہے، خاندان پہ فخر ہے، اپنی قومیت پہ فخر ہے. اور وہ لوگ کانو یتفاخرون بالانساب، وہ لوگ اپنے نسب پہ فخر کرتے تھے. وکانو یتفاخرون علی المال، وہ لوگ مال پہ فخر کیا کرتے تھے. ہم یتفاخرون علی کثرت المال وکثرت الخدام، کثرت مال اور کثرت خدام پہ فخر کرتے تھے. ہمارے جو غلام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں، ہمارے اتنے غلام ہیں، ہمارے لوڈی اور باندیاں اتنی ہیں جو ہماری خدمت پر معمور رہتی ہیں. اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت خاندان، کثرت خدام نے تمہیں ایسا غافل کیا، ایسا غفلت میں تمہیں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تمہیں موت آ گئی اسی برباد سوچ میں. اور یہ دنیا کی سب سے بدترین سوچ جس کو اللہ نے بدترین کہا.
اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہے. آج بھی اگر یہ کسی کے یہاں سوچ پائی جاتی ہے کثرت مال پہ وہ فخر کرتا ہے، کثرت اولاد پہ اور اپنے نسب پر، اپنے حسب پر، کسی بات پر وہ فخر کرتا ہے اور اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، تو وہ اس قرآن کی آیت کے ضمن کے تحت آتا ہے. حتی زرتم المقابر، فرمایا یہاں تک کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی اور تم نے قبریں جا دیکھی، تمہیں قبروں میں اتار دیا گیا. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے کہ جس کثرت پر تم فخر اور نازاں تھے وہ تو تمہارے لیے الٹا فتنہ اور آزمائش تھی. اور یہ سب سے بڑی آزمائش، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے. جس کے پاس دو ٹکے آ جائیں وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا. اس سے پوچھئے یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ کے بغیر کیا کسی کے کاروبار چل سکتے ہیں؟ انسان تو محنت اور کوشش ہی کر سکتا ہے، مالک نہ چاہے تو کیا کاروبار چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اللہ نفع نہ دے تو کیا آپ نفع بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. میرا مالک نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جب انسان اس پہ فخر کرتا ہے اور اپنے مالک کو بھول جاتا ہے اور اسی مالک کی پیدا کردہ مخلوق کو نعوذ باللہ گھٹیا سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگے، انہیں حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سپر سمجھے، تو وہ کس کے نظام کے ساتھ ٹکرا رہا ہے؟ اپنے مالک اور خالق کے نظام کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. اور اس کے نظام کے ساتھ جو ٹکراتا ہے پھر اس کا وہ بندوبست خوب کرتا ہے. اس کے اصول اور آئین کے ساتھ جو ٹکراتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ جو ٹکراتا ہے، وہ پھر ایسا عظیم ہے چاہے تو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے بھی ہاتھی سواروں کو تباہ و برباد کروا دیتا ہے. کروایا کہ نہیں کروایا؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا کبھی رب کے نظام سے مت ٹکرانا اور رب کے اصول و قواعد اور اس کے احکامات سے اس کے خلاف مت ٹکرانا، ورنہ تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ. دنیا میں یہاں اس وقت کسی کے پاس قارون جتنی دولت نہیں ہے. بل گیٹس بھی اس کے 1000ویں حصے میں بھی نہیں آتا جتنی اس کی دولت تھی. جتنی فرعون کی بادشاہی تھی یہاں کسی کی بادشاہی نہیں. اتنی نمرود کی ریاست تھی اور اس کا سکہ چلتا تھا، کسی کا نہیں چلتا. اور جس کو چاہے سفید کر دیں، سیاہ کر دیں، جو اپنے آپ کو سجدہ کروا لیں، اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی. لیکن بتائیے کیا انجام کیا میرے مالک نے؟ اللہ کا نظام دیکھیے، جو اتنا بڑا ریاست کا بادشاہ تھا اور جس کے تحت ہر چیز چلتی تھی، مچھر سے مروا دیا اس نے. ایک چھوٹا سا مچھر، حقیر ترین چیز سے فرمایا جیسے ایک مچھر جس کو تم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو، اس نے اتنے بڑے نمرود کو تباہ و برباد کر دیا. اور ابابیل ہاتھیوں والے، ہمارا بادشاہ آیا تھا، اتنا اس کو زام تھا کہ ہم تو سوار بھی ہاتھی پہ ہوتے ہیں. اللہ نے چھوٹے سے ابابیل سے مروا دیا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کا مقابلہ کرتے ہو؟ میری ذات تو اکبر ذات ہے، میں تو اپنی مخلوق میں سے ایک مچھر سے چاہوں تو تمہارا حشر نشر کروا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا، مچھر سے مروایا، ویسے بھی تو مار سکتا، ابابیل سے مروایا، ویسے بھی تو اور نظام ہو سکتا تھا. کیوں؟ دنیا دیکھے، جس کو تم بڑا یا چھوٹا سمجھتے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل بڑا وہ ہوتا ہے جس کو میرا مالک بڑا بنا. اصل وہی بڑا ہوتا ہے جس کو میرا مالک بڑا بنا ہے. اور ظاہر ہے وہ بڑا بننے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل کا تقویٰ ہے. اور جس کو دل کا تقویٰ ہوتا ہے وہ دن بدن اس انتصار میں چلا جاتا ہے. اس کا سفر بھی عاجزی کا سفر ہوتا ہے، محبت اور پیار کا سفر ہوتا ہے. اس کی فرمایا ان قریب تم جان لو گے، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے کہ تمہارا اس عمل کے بعد انجام کیا ہوا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم ان قریب جان لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری بات
اس بات کی پھر آگے وضاحت فرمائی ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت خاندان اور ان تمام برے اور شیطانی خیالوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ فرعونی سوچ ہے، یہ نمرود کی سوچ ہے، یہ قارون کی سوچ ہے، یہ شیطان کی سوچ ہے۔ اللہ اس سوچ سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں ہمیشہ اس کی بارگاہ میں عز و انکسار ہی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی مخلوق سے عز و انکسار کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و علینا